كل له ميدان وليس أعلى الشان من حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید. ناظرین، جس طرح کہ میں ہر درس کے شروع میں یہی کہتا چلا رہا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی مکمل تفسیر الحمد سے لے کر والناس تک روزانہ کی بنیاد پر میں کرتا چلوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ علوم قرآن کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات، علم تفسیر سے متعلق جو ضروری معلومات ہے ان سے ہمیں آگاہی ہو. تو آج پھر ہم علوم قرآن سے متعلق قرآن مجید کی حفاظت کی جو تاریخ ہے، یعنی قرآن کی جمع و تدوین کس طرح ہوئی، اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے. ناظرین، سب سے پہلے ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین موجودہ ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اذن اور توفیق سے ہوئی، کیونکہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی تھی. جیسا کہ 15ویں سورت کی آیات 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور اسی طرح سورہ قیامہ 75ویں سورت کی آیات 16 اور 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت مت دے، لتعجل بہ، کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی حاصل کریں. انا علینا جمعہ، بے شک ہم پر ہے ذمہ داری قرآن کی جمع کرنے کی، وقرآنہ، اور اس کے پڑھنے کی. فاذا قرأناہ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، فاتبع قرآنہ، تو اس پڑھے کی آپ اتباع کریں. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس پر پھر ہمیں پر ہے اس کا بیان. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کتابی شکل میں، تحریری شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ تھی، اس کی جمع و تدوین شروع تھی. یہ جو مشہور ہے لوگوں میں، اور لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ قرآن مجید کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور اس کو جامع قرآن کہتے ہیں. عثمان ابن عفان جامع قرآن سارے مسلمانوں میں مشہور ہے. علماء کرام نے بھی اس بات کو شہرت دی ہے. اسی لیے پھر اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں تھی، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جمع نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جمع نہیں تھی. تو پھر قرآن نعوذ باللہ تو پھر وہ ایک محفوظ کلام نہیں ہوا. اس لیے کہ تحریر کو جو حفاظت میں جو مقام حاصل ہے وہ سب کے آگے آیا ہے. تو اس پر کافی لے دے، کافی اعتراضات لوگ کرتے ہیں، لیکن محققین علماء یہی کہتے ہیں، اور تحقیق سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ جامع قرآن نہیں تھے. ہاں البتہ اس نے قرآن پر ضرور کام کیا، وہ میں بتاؤں گا بعد میں. اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے بھی قرآن پر کام کیا، اس کے بعد بھی قرآن پر کام ہوا. لیکن یہ بات کہ جامع قرآن حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک درست بات نہیں ہے، اور اس کے جو نتائج ہے، جو عواقب ہے، وہ پھر درست نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشوروں سے ضرور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عثمان نے جو کام کیا، جو بات میں بتانے والا ہوں، لیکن یہ بات مشہور نہیں ہے. مشہور محدث، مشہور عالم امام محاسبی رحم اللہ، اس کے حوالے سے امام سیوطی نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الاتقان میں. وہ کہتے ہیں المشہور عند الناس، لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ ان جامع القرآن کے قرآن مجید کا جو جامع ہے وہ عثمان ہے، ولیس کذالک، وہ ولیس کذالک، یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. انما حمل عثمان الناس على القراءة لوجه واحد، بلکہ حضرت عثمان نے تو ایک قرات پر
ایک لہجہ پر لوگوں کو قرآن پر جمع کیا. اس کا تو یہ کام تھا, اس کا تو یہ کام نہیں تھا کہ وہ وہاں سے یہاں سے لے کر لوگوں کی سینوں سے لے کر قرآن مجید کو جمع کرے. یہ ان کا کام نہیں تھا. آپ مزید بھی پڑھے, تحقیق آپ کر لیں, بہت ساری کتابیں اس بات کے گواہ ہے, ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عثمان سروج و جامع قرآن نہیں تھے. جامع قرآن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود جو بھی آیات نازل ہوتی, جو بھی صورت نازل ہوتی, کچھ آیاتیں نازل ہوتی, تو سب سے پہلے بِإِذْنِ رَبِّهِ, اللہ کی توفیق سے, اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک میں اس آیاتوں کو اور صورت کو محفوظ فرماتے تھے. وہ اس طرح محفوظ ہوتا تھا جس طرح پتھر پر لکھ کر. پھر اس کے علاوہ یہ بھی تاریخ میں ہے, بخاری شریف نے بھی روایت کی اس کو, کہ ہر سال کے رمضان کے مہینے میں, ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو نازل شدہ قرآن تھے وہ حضرت جبریل کے سامنے پڑھتے تھے, اس کے ساتھ دور کرتے تھے. اور یہ بھی ثابت ہے, بخاری شریف نے یہ بھی روایت کی ہے کہ آخری بار اپنی وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار رمضان کے مہینے میں مکمل قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا دور کیا, اس کے سامنے پڑھا. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, قرآن مجید ان کے سامنے پڑھتے تھے, ان کو یاد کراتے تھے. نماز مکے میں لازم تھا, مکے میں نماز میں جو ہے نا قرآن پڑھی جاتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھتے تھے. مدینے میں بھی نمازوں میں, اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قرآن کی دیتے تھے, تو کیوں قرآن مجید جو ہے نا وہ جمع نہیں تھا آپ کے قلب مبارک میں. اور اس طرح صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر یاد کرتے تھے. اس کے علاوہ جو بھی آیاتیں نازل ہوئی تھی, 5 آیاتیں زیادہ تر نازل ہوتی تھی, کبھی 10 کبھی کم. اور اسی طرح کچھ صورتیں مکمل نازل ہوئی, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا تھا. تو وہ جو نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کاتب ہوتے تھے. تاریخ بھی یہ بات ہے, کسی نے 42 کہا, کسی نے کم کہا, اور محققین علماء نے 60 سے کچھ زیادہ. ان کے نام بھی کافی گنائے ان کاتبین کی. ان میں خلفاء راشدین مشہور ان کا نام, حضرت ابی بن کعب ان میں مشہور تھے, زید بن ثابت, معاویہ بن ابو سفیان, اس کے بھائی یزید بن ابو سفیان, اسی طرح مغیرہ بن شعبہ یہ بھی مشہور تھے, زبیر بن عوام تھے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے, ثابت بن قیس تھے, ابا بن سعید تھے, حنظلہ بن ربی تھے. کافی اس طرح مشہور کاتبین تھے, اچھے لکھاری تھے. ان میں تو بتایا جاتا ہے کہ حنظلہ بن ربی جو تھے, یہ ابن عبد البر اپنی کتاب عقد الفرید میں لکھتے کہ وہ باقاعدہ ان کے سرپرست تھے, کاتبین کا جو سرپرست ہے. بعض حضرت زید بن ثابت کو سربراہ کہتے. تو یہ اچھے لکھاری تھے. ان میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستیاب تھا اس کاتب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اور فوراً اس سے وہ آیات یا وہ آیاتیں یا وہ صورت لکھوا لیتے تھے. اچھا, لکھوا کر پھر یہ بات بھی آپ کو کہوں, پھر ان سے پڑھواتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے واقعی صحیح لکھا ہے یا صحیح نہیں لکھا. پڑھوا کر پھر جب وہ بالکل درستگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا تھا, جب وہ درست, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شائع فرماتے تھے عام لوگوں میں, پھر وہ شائع ہو جاتا تھا. پھر لوگ اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس کو لکھتے بھی تھے. اور یہ بھی ایک بات میں آپ کو کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے لیے ان کتابوں سے, ان صحیفوں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے, اپنے گھر میں ان کو محفوظ کیا تھا, ان سے اپنے لیے نسخے لکھواتے تھے. امام بخاری نے تو 4 صحابہ کرام کے بارے میں کہ انہوں نے مکمل قرآن نبی علیہ السلام سے لکھا تھا, مکمل. ان میں حضرت ابو دردہ کا نام ہے, معاذ بن جبل کا نام ہے, زید بن ثابت کا نام ہے, ابو زید کا نام ہے, اور بعض لوگ ابی بن کعب کو بھی اس میں شامل کرتے, 5 نام بتاتے. مکمل قرآن کتابی شکل, تحریری شکل میں ان کے ساتھ موجود تھے, نبی علیہ السلام کے عہد مبارک. یہ باقاعدہ امام حاکم نے اور دوسرے علماء کرام نے بتایا, اور یہ اس میں ہے مجموع الزوائد, اور اسی طرح کنز العمال, اس طرح کی کتابیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو ان میں بات بالکل سارا موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. ہاں, ایک بات ہے
کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مجید ایک جلد میں کتابی شکل میں ایک کتاب میں مجلد نہیں تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہوتا جا رہا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بائنڈ کر کے ایک کتاب بناتے، چونکہ نزول ترتیب الگ تھا اور کتابی ترتیب الگ تھی، دونوں میں الگ، دونوں اللہ کی طرف سے تھے، دونوں اللہ کی طرف سے تھے، لیکن اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کتاب میں مجلد نہیں کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا، قد کان القرآن کلہ مکتوبا فی عہدہ، امام محاسبی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے ہی میں مکمل قرآن وہ کتابی شکل میں تحریر تھی، لیکن غیر مجموع وفی معذمت، لیکن وہ ایک کتاب میں ایک جلد میں مجلد نہیں تھے، چونکہ اس کا سلسلہ جاری تھا۔ اور یہ بات بالکل اگر آپ پڑھ لیتے تو کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ اور اسی طرح امام حاکم نے صحابہ کرام سے روایت کی مستدرک میں، کننا عند النبی نؤلف القرآن فی رقع، ہم نبی علیہ السلام کے زمان باقاعدہ قرآن رکوع پر لکھا کرتے تھے، یہ بھی موجود ہے۔ اور خود آپ سب کو یاد ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بہن کے گھر میں آئے اور وہاں اس نے قرآن کو سنا تو بعد از غصہ آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، وہ صحیفہ مجھے بھی دے دے کہ میں بھی اس کو پڑھوں۔ تو آپ کی بہن نے فرمائی کہ آپ غسل کریں تو میں پھر آپ کو صحیفہ دوں گا۔ یعنی اس زمانے مکے میں بھی قرآن مجید صحیفوں میں نبی علیہ السلام تو لکھتے تھے، دوسرے لوگ بھی لکھتے تھے، یعنی حضرت عمر کی بہن یا اس کے شوہر نے بھی اس کو لکھا تھا، یہ تو ثابت شدہ ہمارے۔ اور یہ سارا کچھ یاد رکھے۔ ایک اور بات میں آپ کو اہم بات کہوں کہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت سے، اس کی توفیق سے ترتیب کے ساتھ نبی علیہ السلام لکھتے تھے، جو آج ترتیب ہے کتابی ترتیب، جس طرح الحمد سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اس طرح پھر سورہ آخری میں سورۃ الناس ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توفیق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے قرآن مجید کو لکھتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ترتیب الگ تھی، کہ نعوذ باللہ ترتیب بعد میں جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دی تھی، یہ بات غلط ہے۔ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرماتے تھے اپنی سینہ مبارک میں بھی اور تحریرات میں بھی۔ کوئی بھی آیات نازل ہوتی، کچھ آیاتیں نازل ہوتی، ایک سورت نازل ہوتی، پھر وہی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب کو بلاتے اور کاتب کو باقاعدگی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ آپ نے اس آیات کو فلان آیات سے آگے یا پیچھے فلان صورت میں آپ نے اس کو درج کرنا ہے، یا اس صورت کو آپ نے اس جگہ میں درج کرنا ہے، باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے۔ پھر اسی ترتیب سے وہ کاتب اس آیات کو یا آیاتوں کو یا صورت کو قرآن مجید میں درج فرماتے تھے۔ اور اگر آپ پڑھ لیں تو فتح الباری میں اس کی 9ویں جلد غالباً صفحہ 18 میں امام ابن حجر اسقلانی، جس نے بخاری شریف کا بہترین شرح، بہترین اس کی تشریح کی ہے، بہت مشہور کتاب ہے فتح الباری، اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خود دیا فرماتے تھے۔ ایک اور بات، پھر حضرت ابو صدیق صاحب نے کون سا کام کیا قرآن مجید پہ؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن بالکل تحریر میں تھا، الگ الگ رسالوں میں، الگ الگ کتابوں میں، مگر ایک جلد میں مجلد نہیں تھا، ایک خط میں نہیں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو اس طرح کہا بہت سارے کاتبین تھے، 62 بتاتے محققین، جو کاتب دستیاب تھا اس کو آپ بلاتے اور وہ اپنے خط سے لکھتا تھا۔ تو یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے کہ ہر کاتب کا اپنا ایک خط، اور اس زمانے میں عربی لہجوں میں بڑا فرق تھا، قریشی لہجے میں لکھتا تھا، جو عرب کے انصار، وہ جو مدینے کے انصار تھے، ان کا اپنا ایک لہجہ تحریر کا طرز تھا۔ صدیق اکبر نے کیا کام کیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تحریرات کو، ان رسالوں کو، ان صحیفوں کو جو منتشر تھے، ان کو آپ نے تختی، یعنی ایک سائز کے اوراق پر، تختی جس کو کہتے، اور اس کے لیے انہوں نے ربا کا نام لیا ہے، یا انہوں نے ایک اور نام لیا ہے قراتیس کا۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر نے ایک کتاب میں ان کو مجلد کیا، ایک کاتب، اس نے کچھ کاتبین
زید بن سلول کا سربراہ تھے، بعض 4 بتاتے کچھ زیادہ بتاتے، ان کی سربراہی میں صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحیفوں کو، ان رسالوں کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ قرآن کو لکھا تھا، ان کو سامنے رکھ کر صرف ایک کاتب جو تھا خوش خطی سے جو لکھتا تھا، وہ کاتب ایک خط سے، اور وہ بھی ایک سائز پر، خصوصاً ایک سائز پر ان کو انہوں نے لکھا. یہ صدیق اکبر نے کام کیا. اور امام محاسبی پھر وہ فرماتے اپنی کتاب فہم السنن میں، وہ کیا فرماتے؟ وَقَانَ الْقُرْآنُ فِيهَا مُنْتَشَرٌ فَجَمَعَهَا جَامِعٌ وَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ. قرآن کی صورتیں، وہ قرآن کی صورتیں جو تھی وہ منتشر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صدیق اکبر نے ایک جامع نے ان کو جمع کیا، بِخَيْطٍ وَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ، پھر داغے سے ان کو باندھ وہ مجلد. یہ صدیق اکبر کا کام تھا. صدیق اکبر نے کوئی اور کام نہیں کیا کہ نعوذ باللہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن جو ہے وہ جمع نہیں تھا اور وہ تحریر میں نہیں تھا اور آپ نے نئے سرے اس کو تحریر دینی. بخیط انواع، بخیط دھاگوں کے ذریعے اس کو بائنڈ کیا، وہ بھی سرکاری سطح پر. صدیق اکبر نے یہ کام کیا، ریاستی انتظام کے تحت یہ کام کیا. پھر اس کے بعد اس طرح میں نے کہا پہلے قرآن مجید کو ہر ایک اپنے لہجے میں پڑھتے تھے. کافی عرب میں کافی لہجے تھے، 7 لہجے مشہور لوگ بتاتے، کوئی ایک لہجہ میں کوئی دوسرے لہجے میں. جس طرح ہم پشتو میں جو بعض جو پختون ہے وہ پختون کہتے ہیں، بعض پشتون کہتے، اور خے کو شین سے وہ بولتے ہیں، بعض شین کو خے سے بولتے، تمام زبانوں میں ہوتا ہے. تو وہ بھی اس طرح بولتے تھے. پھر اسلام پھیلتا گیا، عرب کے علاوہ غیر عرب بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ ذرا پریشان ہو گئے، ذرا کنفیوز ہو گئے. تو حضرت عثمان نے صحابہ کرام کے مشورے سے ریاستی انتظام کے تحت قرآن مجید کو ایک لہجے پر خوشخط طریقے سے، وہ پھر میں بتاؤں پھر حضرت زید بن ثابت کی سربراہ میں اسی نسخے کو لیا جو صدیق اکبر نے لکھا تھا، اسی نسخے کو سامنے رکھ کر ایک لہجے پر اس کو لکھا تاکہ آئندہ سارے مسلمان قرآن میں اختلاف نہیں کرے اور قرآن ایک لہجے میں پڑھی جائے اور ایک خط کے ساتھ پڑھی جائے، آسان خوشخطی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. یہ کام پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے حتیٰ کو کوئی عطا کہتا تھا عین سے، بعض عطا عین سے یاد کرتے تھے، بعض حتیٰ. تو اس لیے حضرت عثمان نے کیا بس اس کو پھر جو حتیٰ تھا تو ہاں سے لکھا، اگر وہ عین تھا تو اس کو عین قرار دیا. اس طرح پھر وہ اختلاف ختم ہو گیا. اور یہ کام بھی حضرت عثمان نے حضرت زید کی سربراہی میں، بعض بتاتے 10 بعض بتاتے 4، ان کی سربراہی میں یہ کام آپ نے کیا گیا. چونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تحریر شکل میں موجود تھی، لیکن ایک کتاب میں مجلد نہیں تھی. صدیق اکبر نے ان کو ایک جلد میں مجلد کیا، اور حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط میں، ایک لہجے میں اس کو مرتب کی، اس کو تشریح دی. 7 نسخے اس نے، ایک نسخہ اپنے یہاں رکھا، باقی نسخے اس نے باقی بڑے شہروں میں بھیجا. انشاءاللہ اس پر بعد میں مزید گفتگو کریں گے کہ حضرت عثمان کے بعد پھر قرآن پر کیا کام ہوا. وما علینا الا البلاغ.